اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں علماء آخرت کا بیان ہوگا۔ علماء آخرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عالم اپنے علم سے دنیا طلب نہ کرے، کیونکہ عالم کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے حقیر، گھٹیا، گدلا اور ناپائیدار ہونے کو جانے، نیز آخرت کے عظیم ہونے، ہمیشہ رہنے، اس کی نعمتوں کے خالص ہونے اور آخرت کی سلطنت کے بڑا ہونے کا علم رکھتا ہو، اور یہ جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ دونوں دو سوکونوں کی طرح ہیں، اگر ایک کو راضی رکھو گے تو دوسری کو ناراض کر بیٹھو گے۔ ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہے، ایک پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا ہلکا ہوگا۔ مشرق و مغرب کی مثل ہیں، ایک سے جتنا قریب ہوگے دوسرے سے اتنا دور ہو جاؤ گے۔ دو پیالیوں کی طرح ہیں، جن میں سے ایک بھرا ہوا ہے اور دوسرا خالی۔ بھرے ہوئے پیالے سے جس قدر دوسرے میں ڈالتے جاؤ گے، اسی قدر بھرا ہوا خالی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب خالی پیالہ بھر جائے گا تو بھرا ہوا خالی ہو جائے گا۔ بس جو شخص دنیا کے حقیر ہونے، گدلا ہونے اور اس کی لذتوں کے، اس کی تکلیفوں کے ساتھ ملے ہونے کو نہ جانے، اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کی خالص نعمتیں جلد ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کی عقل خراب ہے، کیونکہ مشاہدہ اور تجربہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا وہ شخص علماء میں کیسے شمار ہو سکتا ہے جسے عقل نہیں، اور جو آخرت کے معاملے کی عظمت اور اس کے دوام کا علم نہیں رکھتا، وہ تو کافر ہے، اس کا ایمان چھین لیا گیا ہے۔ لہذا جس کے پاس ایمان ہی نہیں، وہ علماء میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا آخرت کی ضد ہے، یا انہیں جمع کرنا ایک ایسی لالچ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں سے ناواقف ہے، بلکہ وہ تو پورے قرآن کا منکر ہے۔ اس کا شمار گروہ علماء میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے، وہ شیطان کا قیدی ہے۔ اس کی خواہش نے اسے برباد کر دیا، اور اس پر اس کی بدبختی غالب آ گئی۔ لہذا اس درجے کا آدمی علماء کے زمرے میں کیسے آ سکتا ہے؟ دنیا دار عالم کی کم سے کم سزا کیا ہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو عالم میری محبت پر اتنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، میں اسے کم سے کم سزا دیتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اے داؤد، میرے متعلق کسی ایسے عالم سے نہ پوچھنا جسے دنیا نے نشے میں ڈال دیا ہو، وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ میرے بندوں کا راستہ کاٹنے والے ہیں۔ اے داؤد، جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ۔ اے داؤد، جو کسی بھاگے ہوئے کو میری بارگاہ میں لے کر آتا ہے، میں اسے باخبر لکھ دیتا ہوں، اور جسے میں باخبر لکھ دوں، اسے کبھی عذاب نہ دوں گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علماء کی سزا دل کا مردہ ہو جانا ہے، اور دل کا مردہ ہونا یہ ہے کہ آخرت کے عمل کے بدلے دنیا طلب کی جائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ نے فرمایا، علم و حکمت کا نور اسی وقت رخصت ہوتا ہے جب انہیں طلب دنیا کا ذریعہ بنایا جائے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
جب تم کسی عالم کو مالداروں کے پاس آتا جاتا دیکھو تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت کرنے والا پاؤ تو اسے اپنے دین کے معاملے میں مشکوک جانو، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اس چیز میں غور و فکر کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ نے فرمایا، میں نے ایک سابقہ کتاب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو عالم دنیا سے محبت کرتا ہے میں اسے سب سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل سے اپنی مناجات کی لذت نکال دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے، لہذا گناہوں کی تاریکی سے علم کے نور کو بجھا نہ دینا کہ اس دن اندھیرے میں رہ جاؤ گے، جس دن علم والے اپنے علم کے نور میں دوڑیں گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ علماء دنیا سے فرمایا کرتے تھے، اے اصحاب علم، تمہارے محلات قیصری یعنی شاہ روم قیصر کے محلات کی طرح ہیں، تمہارے گھر کسریٰ یعنی شاہ ایران کے گھروں جیسے ہیں، تمہارے کپڑے طاہری یعنی عبداللہ بن طاہر وزیر کے کپڑوں کی مثل ہیں، تمہارے موزے جالوتی یعنی جابر بادشاہ جالوت کے موزوں کی مانند، سواریاں خارونی یعنی خارون کی سواریوں جیسی، اور برتن فرعونی یعنی فرعون کے برتنوں جیسے ہیں، تمہارے گناہ دور جاہلیت کے افعال جیسے اور تمہارے مذاہب شیطانی ہیں، تو پھر شریعت محمدیہ کہاں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بکریوں کا چرواہا بھیڑیے سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب چرواہے خود ہی بھیڑیے بن جائیں گے۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، اے علماء کے گرو، اے شہروں کے نمک، جب نمک خود ہی خراب ہو جائے گا تو وہ کسی کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ ایک عارف سے پوچھا گیا کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک گناہ ہو، کیا وہ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا؟ فرمایا، مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، جبکہ یہ اس شخص سے کہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک گناہوں بہت کم ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ علماء آخرت کے ساتھ ملنے کے لیے صرف ترک مال کافی ہے، بلکہ مقام و مرتبہ مال سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ نے فرمایا، دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لہذا جب تم کس شخص کو حدثنا کہتے سنو تو جان لو کہ وہ کہتا ہے مجھے جگا دو۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ نے 10 سے زیادہ کتابوں کے بستے اور ٹوکرے دفن کر دیے تھے اور فرماتے تھے، مجھے خواہش ہے کہ میں حدیث بیان کروں، اور جب مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش نہ رہے گی تو میں ضرور حدیث بیان کروں گا۔ آپ اور آپ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جب تجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تو خاموش رہے، اور جب خواہش نہ رہے تب حدیث بیان کر۔ یہ اس لیے کہ فائدہ پہنچانے اور تعلیم کے منصب کی لذت دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہے، تو جس نے اس معاملے میں اپنی خواہش کو پورا کیا وہ دنیا کے طلبگاروں میں سے ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا، حدیث بیان کرنے کا فتنہ مال اور بال بچوں کے فتنے سے سخت تر ہے، اور اس فتنے کا خوف کیوں نہ کیا جائے، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری
علیہ رحمہ نے فرمایا علم سارے کا سارا دنیا ہے اور اس پر عمل آخرت ہے اور اخلاص کے بغیر تمام اعمال بیکار ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تمام لوگ مردہ ہیں سوائے علماء کے، اور علماء سب نشے میں ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں سوائے اخلاص والوں کے، اور جو مخلص ہیں انہیں خوف لاحق ہے کہ نامعلوم ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا جب آدمی حدیث طلب کرتا ہے یا شادی کرتا ہے یا طلب معاش کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد عالی سندیں ہیں یا وہ حدیث طلب کرنا جس کی طلب آخرت میں ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص اہل علم میں سے کیسے ہو سکتا ہے جس کا سفر آخرت کی طرف ہو جبکہ وہ دنیا کے راستوں کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا شمار علماء میں کیسے ہو سکتا ہے جو اس لیے علم نہیں سیکھتا کہ اس پر عمل کرے بلکہ دوسروں کو بتانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ایسے کئی مشائخ اکرام رحم اللہ السلام سے ملا جو بدکار عالم حدیث سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس علم کو حاصل کرے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جاتی ہے اور اس کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا ہو تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برے علماء کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں، جبکہ علماء آخرت کو وصف خشوع و زہد سے متصف فرمایا۔ چنانچہ علماء دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 میں، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا فرمائی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے۔ علماء آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 199 میں، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا علماء بروز قیامت انبیاء اکرام علیہ السلام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی بادشاہوں کے زمرے میں، اور ہر وہ فقیہ قاضی کے معنی میں شامل ہے جو اپنے علم سے طلب دنیا کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جو لوگ دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے فقہ سیکھتے ہیں، عمل کے علاوہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اونی لباس پہنتے ہیں، ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں، وہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں، ان سے فرما دو کہ میں ضرور انہیں ایسے فتنے میں ڈالوں گا جو بردبار کو بھی پریشان چھوڑے۔ عالم دو طرح کے ہیں، حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے علماء دو قسم کے ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تو اس نے اسے لوگوں پر خرچ کیا اور اس پر کوئی اجرت نہ لی، اس کے بدلے کوئی قیمت نہ لی، وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے آسمان کے پرندے، پانی کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے، لکھنے والے معزز فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ایک معزز سردار ہو کر آئے گا، یہاں تک کہ مرسلین کی رفاقت اختیار کرے گا، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم سے نوازا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اس کا علم کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیا، اس پر لالچ کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی۔ یہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ پھر ساری مخلوق کے سامنے ایک پکارنے والا پکارے گا، یہ فلاں بن فلاں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم عطا فرمایا تھا لیکن اس نے بندوں پر اس علم کو بیان کرنے میں بخل کیا، اس پر لالچ کی اور اس کے بدلے قیمت وصول کی۔ پھر اسے عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ سب لوگوں کا حساب ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت سیدنا موسیٰ صفی اللہ علیہ السلام نے بیان کیا، مجھے حضرت سیدنا موسیٰ نجی اللہ علیہ السلام نے بتایا، مجھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خبر دی، یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گیا اور اس کے پاس کافی مال آ گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی، حتیٰ کہ ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں سیاہ رسی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ خنزیر وہی شخص ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اسے اس کی سابقہ حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس حالت کا سبب پوچھوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر تم مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو جن کے ساتھ آدم اور دوسرے انبیاء نے کی تھی، جب بھی قبول نہ کروں گا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، اس لیے کہ یہ دین کے بدلے دنیا کماتا تھا۔ اللہم وفقنا۔ اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے تقریر سننے سے تقریر کرنا زیادہ پسند ہو، حالانکہ تقریر کرنے میں بناوٹ اور مبالغہ ہو جاتا ہے اور تقریر کرنے والا غلطی سے محفوظ نہیں، جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے۔ بعض علماء اپنے علم کو جمع رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ علم دوسروں کے پاس پایا جائے، ایسے لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء وہ ہیں جو اپنے علم میں بادشاہ کی طرح ہیں کہ اگر ان کے علم میں سے کسی چیز کے متعلق ان پر اعتراض کیا جائے یا ان کے حق میں کمی کی جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسے علماء جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں۔ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اس کا اہل نہیں سمجھتے۔ ایسے علماء جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں اور غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
تکلف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، ایسے علماء جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے۔ بعض علماء دوسروں کے سامنے یہود و نصارہ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کے علم کی قدر ہو، ایسے علماء جہنم کے 5ویں طبقے میں ہوں گے۔ کچھ علماء اپنے علم کو لوگوں میں شہرت، فضیلت اور مروت کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ جہنم کے 6 طبقے میں جائیں گے۔ اور بعض علماء ایسے ہیں کہ جن پر خود پسندی اور تکبر کی کیفیت طاری رہتی ہے، اگر واز کریں تو سختی کرتے ہیں، مگر جب انہیں نصیحت کی جائے تو ناک چڑھاتے ہیں، وہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے۔ لہذا اے بھائی، خاموشی کو لازم کر لو، اس کے ذریعے شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ بغیر تعجب کے مت ہنسو اور بغیر ضرورت کے مت چلو۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق سے مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجلس وعظ سے فارغ ہوئے تو ایک خراسانی شخص نے ایک تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں 5000 درہم اور 10 باریک کپڑے تھے، اور عرض کی، اے ابو سعید، یہ درہم خرچ کے لیے اور کپڑے پہننے کے لیے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے، یہ اٹھا لو اور انہیں اپنے پاس رکھو، ہمیں ان کی حاجت نہیں، اور جو میری اس مجلس جیسی مجلس قائم کرے گا پھر لوگوں سے اس طرح کا نذرانہ لے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، صرف اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 خصلتوں سے 5 کی طرف بلائے۔ 1 شک سے یقین کی طرف، 2 ریاکاری سے اخلاص کی طرف، اور 3 دنیا کی رغبت سے بے رغبتی کی طرف، اور 4 تکبر سے عاجزی کی طرف، اور 5واں عداوت سے خیرخواہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو اپنی قوم پر نکلا، اپنی آرائش میں بولے، وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے، جس طرح قارون کو ملا بے شک اس کا بڑا نصیب ہے، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ بس اہل علم نے جان لیا کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی چاہیے۔ علماء آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عالم کا فعل اس کے قول کی مخالفت نہ کرے، بلکہ وہ اس وقت تک کسی چیز کا حکم نہ دے جب تک پہلے خود اس پر عمل نہ کر لے۔ ہم یہاں پر چند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ